لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. غزوہ احد میں، جنگ احد میں مسلمانوں کو اولاً فتح حاصل ہوئی تھی اور پھر شکست ہو گئی۔ 70 صحابہ اکرام کو شہادت مل گئی، شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے ہیں، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اور تم لوگ تجارتی سفر کرتے ہو، ملک شام جاتے ہو، تمہارے راستے میں وہ بستیاں پڑتی ہیں جن بستی والوں نے پہلے اپنے زمانے کے رسول کی، پیغمبر کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ہم نے ان کے اوپر کیسا عذاب نازل کیا۔ تو وہ بستیاں ملک شام جاتے ہوئے راستے میں آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بستیوں میں چلتے ہو، فسیروا فی الارض، جاؤ ان بستیوں میں، ان علاقوں میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا، پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کا حال کیا ہوا۔ تو تم بھی یہ جو رسول آئے ہیں ان کی تکذیب مت کرو، ان کو جھٹلاؤ مت، ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا۔ ھذا بیان للناس، یہ جو قرآن ہے یہ تو سب کے لیے ہے اور کھول کھول کر یہ باتوں کو بیان کر دیتا ہے، لیکن اس سے نفع کون اٹھاتا ہے؟ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس سے نفع وہ اٹھاتے ہیں، اس سے ہدایت وہ حاصل کرتے ہیں، نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو متقی ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات سے فائدہ، قرآن پاک سے فائدہ، قرآن پاک کی ہدایات سے فائدہ، ان کی نصیحتوں سے نفع ان کو حاصل ہوتا ہے جن کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ اور اگر تقوی کی صفت نہیں ہے تو پھر قرآن پاک سے کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بیان فرمائی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم نے جن کو رسول بنایا، پیغمبر بنایا، تم ان کے خلاف جنگ کرنے آئے، ان کے لوگوں کو شہید کر دیا، حالانکہ تم جا کر دیکھو کہ کیسے کیسے حالات، عذاب اس سے پہلی قوموں پر آ چکے۔ اب ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سست مت ہو، کمزور مت ہو، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو مصیبت آ چکی، تمہارے 70 لوگ شہید ہو گئے، نبی زخمی ہو گئے، اس پر غم مت کرو، حزن مت کرو۔ تو نہ سست پڑو نہ غمگین ہو، یاد رکھو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، مومن بنے رہے، ایمان پر جمے رہے، تو سربلندی اور فتح تمہیں ہی حاصل ہوگی۔ وقتی طور پہ کسی کو غلبہ مل جائے ممکن ہے، لیکن حقیقی فتح اور حقیقی کامیابی وہ ایمان والوں کو ملے گی۔ اس لیے اس واقعے سے زیادہ پریشان مت ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس سے صحابہ کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ بھائی اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، خود نبی زخمی ہو گئے تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہوا ہے، پھر کیوں ہوا ایسا، اس کی چند وجوہات آگے بیان فرمائیں۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یہ لفظ حدیث پاک میں بھی ایک ارشاد ہوا ہے، وہن، دل کے اندر ایک کمزوری محسوس ہونا، کم ہمتی پیدا ہو جانا، اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر مل کر ایسا حملہ کریں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یعنی ساری دنیا تمہارے اوپر حملے کرے گی، سب تمہارے ہی پیچھے پڑے ہوں گے،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کی ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ وجہ پوچھی صحابہ نے کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے اس کی علت بیان فرمائی، یعنی وہن، یہ کم ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ یہ کیوں پیدا ہوگی، اس کی علت کیا ہے؟ دو ہیں۔ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، موت کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو پھر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب جس کو دنیا کی لالچ ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، وہ تو یہ دیکھے گا کہ اگر دشمن آ گئے، ہم لڑنے جائیں، کچھ ہو گیا، میری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے چلو اپنے چپ چاپ بیٹھے۔ تو فرمایا کم ہمت بنو، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلندی تمہیں ہی نصیب ہوگی۔ اب یہ جو وقتی طور پہ غزوہ احد میں شکست ہو گئی، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر آج تمہیں کچھ نقصان پہنچ گیا، تمہیں تکلیف پہنچ گئی، تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے، تو اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ گزشتہ سال، 1 سال پہلے جنگ بدر کے موقع پر کافروں کو نقصان پہنچ چکا ہے، ان کے بھی 70 لوگ مارے گئے تھے، اور بلکہ ان کے 70 قید ہوئے تھے۔ تمہارے ہاں تو کوئی قید نہیں ہوا۔ پھر جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور لشکر ان کا واپس جانے لگا، تو ابو سفیان نے چند نعرے لگائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیے۔ اسی میں یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے پچھلی جنگ میں تم نے ہمارے 70 لوگوں کو مارا، اس مرتبہ ہم نے اس کا بدلہ لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا یہ بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے مقتول جہنم گئے ہیں اور ہمارے یہاں جن کی شہادت ہوئی ہے وہ سب جنت میں ہے، تو یہ بدلہ کیسے ہو گیا، برابر کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا کہ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچ چکی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم لوگوں کے درمیان حالات کو عدلتے بدلتے رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رکھتے۔ اگر ہمیشہ ایک جیسے حالات ہوتے، ہر حال میں جب بھی مسلمان کوئی کام کرتے کامیاب ہو جاتے، جب بھی مسلمان کسی جگہ جنگ کرتے اور ان کو فتح مل جاتی، تب تو یہ جو دنیا کی امتحان اور آزمائش کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، یہی ختم ہو جاتا۔ ہر آدمی سوچتا کہ بھائی یہی جیتتے ہیں، انہی کے ساتھ لگ جاؤ، بس یہ جو کام کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہی انہی کی طرح بن جاؤ۔ تو پھر جو مقصد ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے بس صرف اس بات پر یقین کر لینا کہ یہ دین سچا دین ہے اور اس دین کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی ملے گی، اس کو مان لینا، اسی کا نام غیب ہے۔ اگر اس کا نفع دنیا میں سامنے نظر آ جاتا تو سب ایمان لے آتے، سب مسلمان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی دنیا میں اس سے ہٹ کر بھی، کبھی معلوم کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، کبھی بالکل نہیں چل رہا ہے، کبھی بالکل صحت ہے اور کبھی پتہ چلا لائن میں گھر میں ایک ساتھ سب بیمار ہو گئے۔ تو یہ سب دنیا کے حالات آتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، یعنی یہ شکست کیوں دلوائی؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے، مخلص کون ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ کس کے دل کے اندر ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کو دنیا میں بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے، ان کے ایمان کو، کہ دیکھو اتنے سخت ترین حالات کے باوجود یہ ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، ایمان پر جمے ہوئے ہیں، انہوں نے ایمان کو چھوڑا نہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ،
اور اس لیے شکست ہوئی جنگ احد میں، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تم لوگوں میں سے بعض لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیں، اس لیے کہ ایک شہداء کا ایک مستقل طبقہ ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 طبقات کا تذکرہ فرمایا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر، نبیوں پر انعام کیا ہے، صدیقین پر انعام کیا ہے، شہداء پر انعام کیا ہے، صالحین پر، نیک بندوں پر انعام کیا۔ تو یہ شہداء، ان کا طبقہ بھی دنیا میں اللہ کو موجود رکھنا تھا کہ یہ دیکھو یہ شہید لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، تو اس لیے ہم نے شکست دی تاکہ یہ شہداء کا طبقہ وجود میں آ جائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ کافروں کو فتح حاصل ہو گئی تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تبھی کچھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی چاہت کچھ اور ہو، اللہ کی مرضی کچھ اور ہو اور کچھ اور ہو جائے۔ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو جب اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب کافروں کو جو فتح حاصل ہو گئی، وہ جیت گئے، تو اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب ہوں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جتوا دیا، اسی لیے ان کو فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، میری حکمت کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اگر ظلم کرنے والے کبھی غالب آ جائیں، ظلم کرنے والوں کو فتح حاصل ہو جائے، ظلم کرنے والے کوئی عہدہ حاصل کر لیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا اس لیے عہدہ دے دیا۔ اللہ کی حکمت کے دوسرے تقاضے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ظالموں کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور شکست کیوں ہو گئی جنگ احد میں؟ وجہ بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک اور صاف کرنا چاہتے تھے۔ مصیبت کی بھٹی میں جب کوئی پکتا ہے، پریشانیاں اور مصائب آتی ہیں تو بالکل اندر کا ساری چیزیں صاف ہو جاتی، نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم مسلمانوں کو دلوں کو بالکل پاک اور صاف کرنا چاہتے تھے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور شکست کیوں ہوئی مسلمانوں کو؟ کہ ہم کافروں کو مٹانا چاہتے۔ اب کافر تو وہاں نہیں مٹے، وہ تو ان کو تو فتح حاصل ہو گئی۔ یہ کیوں کہا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جنگوں کا ایک اصول بھی ہے کہ کبھی جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کی فوج وہ اپنے آپ کو بظاہر مغلوب کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے تاکہ سامنے والی دشمن کی فوج یہ سمجھے کہ اب یہ ہار گئے ہیں، اب ان کے اوپر اور پوری طرح سے حملہ کر دو، بالکل نیست و نابود کر دو۔ پھر جب وہ آگے بڑھتے ہیں اور قریب پہنچ جاتے ہیں تو یہ مغلوب جس نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا تھا کہ ہم ہار گئے، یہ فوج اچانک ان کے اوپر حملہ کر کے سب کو تہس نہس کر دیتی۔ عام طور سے دنیا میں جنگوں میں اس طرح ہوتا ہے، بالکل اپنے یہاں گھسنے دیتے، اندر تک دوسری دشمن کی فوجیں آ جائیں، اور جب بالکل قریب آ جائیں تو پھر اچانک حملہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے بھی ان کو وقتی طور پہ فتح دے دیا تاکہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اب تو ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے بالکل۔ اور چنانچہ یہی ہوا۔ سن 5 ہجری میں سارے جتنے دشمن تھے سب ایک ساتھ مل کر آ گئے کہ اب مسلمانوں کو سب مل کر ایک ساتھ بالکل ختم کر دیں گے، مدینہ شہر ہی کو ختم کر دیں گے تاکہ نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد فرمایا تھا اب ان کے پیر اکھڑ گئے، اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مدینے میں حملہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ظاہری طور پر فتح دی تاکہ ان کو اور زیادہ ختم کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کفر کے غلبے سے، ظالمین کے غلبے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ غلبہ، یہ جب چراغ بجھنے والا ہوتا ہے بہت تیز چلتا ہے، اس کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ اب تو چراغ ہوتا نہیں ہے، لیکن پرانے لوگوں نے جب دیکھا ہوگا چراغ جب جلا کرتے تھے اور جب اس کا تیل بالکل ختم ہوتا تو بہت تیز اس کی لو ہو جاتی تھی۔ تو ایسے ہی جس کو ختم ہونا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو بہت بڑھا دیتے، بڑھنے والوں سے کبھی انشاءاللہ ہر دور کا کفر، ہر دور کا ظلم جب بڑا ہے تو وہ ختم ہی ہوا ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. اور فتح کافروں کو کیوں ہو گئی، مسلمانوں کو شکست کیوں گئی؟ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں جانا کہ تم میں سے کون میرے راستے میں جہاد کرتا ہے، کون میرے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اپنے تن من دھن کی بازی کون لگا دیتا ہے، ابھی اللہ نے اس کو معلوم نہیں کیا. اب ظاہر سی بات ہے یہ بات بھی اللہ کو تو معلوم ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کی جتنی آیات آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے ظاہر نہیں کرتے، بلکہ دنیا والوں کے دکھانے کے لیے ظاہر کرتے ہیں. کہ دیکھو جیسے قیامت میں اللہ تعالیٰ جو اعمال کا وزن کریں گے، ترازو میں اعمال کو تولیں گے، وہاں اللہ کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے، کون بندہ کیسی زندگی گزار کر آیا ہے، سیدھے فیصلہ فرما دیتے کہ جاؤ تم نے ایسی زندگی گزاری جہنم چلے جاؤ، تم نے اچھی زندگی گزاری تم جنت چلے جاؤ. لیکن اس کے باوجود باقاعدہ ترازو ہوں گے اور ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا. یہ تولنا کیوں ہوگا؟ محدثین نے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ بلا وجہ نہیں کیا جا رہا ہے، بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے. سامنے دیکھو یہ برائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، تولی گئیں، برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں، تو جو زیادہ ہوگا ویسے ہی فیصلہ ہوگا. برائیاں زیادہ ہیں تو جہنم کا فیصلہ ہوگا، نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت کا فیصلہ ہوگا. کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہوگا وہاں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سب کی نیکیاں اور برائیاں سامنے ہوں گی، اس کو تول کر اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر فرما دیں گے. دیکھو تو یہاں جو اس طرح کی جتنی آیات آتی کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے، یعنی دنیا والوں کو خود اس انسان کو بھی دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہاری نیکیاں کیسی ہیں، یا دنیا والوں کو دکھانا چاہتے دیکھو میرے بندے کیسے میرے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ جاننا چاہتے تھے کہ کون سے لوگ دین پر جمے رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جنگ بدر میں اگرچہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، جو پہلی جنگ ہوئی، لیکن چند مسلمان اس میں شہید ہو گئے تھے. ان شہداء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ دین کے لیے جو شہید ہو جاتا ہے، جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اس کو جنت کی کیا کیا نعمتیں ملیں گی، آخرت میں اللہ کا کیسا قرب حاصل ہوگا. یہ جب آپ نے فضائل سنائے تو لوگوں کے دلوں کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہو گیا. لوگ چاہتے تھے کہ یہ کبھی موقع ملے ہم بھی اپنا دشمنوں کے سامنے جائیں اور جا کر ہم بھی شہادت کا مقام حاصل کریں. جب پتہ چلا کہ مکے کے لوگ حملے کے ارادے سے نکل چکے ہیں اور حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو بہت سے صحابہ کی رائے یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہی دفاع کرنا چاہیے. لیکن جو نوجوان تھے جن کو شہادت کا شوق تھا اور جو شہادت کی فضیلت سن چکے تھے، انہوں نے کہا نہیں، باہر چل کر لڑیں گے. اور وہ یہی تھا کہ باہر جب میدان میں جائیں گے تو ان سے مقابلہ ہوگا آمنے سامنے اور شہادت کی موت نصیب ہوگی. شہادت کے جذبے میں انہوں نے یہ رائے دی اور اتنا رائے پر اصرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی رائے پر آپ نے فیصلہ فرما دیا. بعد میں ان لوگوں کو احساس بھی ہوا کہ ہم نے بہت زیادہ اصرار کر لیا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اتنا اصرار کیا، نہیں کرنا چاہیے، آپ جو فیصلہ فرمائیں. آپ نے فرمایا نہیں، اب جب ایک بار فیصلہ ہو گیا، اب باہر ہی چلو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود چاہتے تھے کہ تمہیں موت نصیب ہو، میدان جنگ کی شہادت نصیب ہو، اس لیے ہم نے تمہیں شکست دی تھی، تمہاری چاہت کی بنیاد پہ تھی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. یہ تو تم نے خود موت کی تمنا کی تھی کہ ہم موت سے شہادت کے درجے کو حاصل کر لیں. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا، یعنی شہادت حاصل کر لی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اسی جنگ احد میں یہ بھی ہوا کہ اس سے پہلے بھی وہ آیات آ چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ترتیب کے ساتھ صفیں لگ جاتی تھی، جیسے نمازوں میں ہوتا ہے ایسے ہی صفیں بنائی جاتی تھی جنگ کے میدان میں باقاعدہ، دونوں طرف سے دشمن اپنی صفیں بناتے تھے اور دوسری فوجیں اپنی بناتی تھیں۔ پھر پہلے شروعات ہوتی تھی لڑائی کی کہ ایک آدمی پہلے ایک طرف سے نکلا اور سامنے سے دوسرا نکلا، دونوں کی لڑائی ہوتی تھی، پھر دھیمے دھیمے کر کے پھر ایک ساتھ سب لڑتے تھے۔ یہ ایک طریقہ تھا ان زمانوں میں جنگوں کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں سب لگا دی اور 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پر کھڑا کر دیا کہ کچھ بھی ہو تو میں یہاں رہنا ہے۔ اور مسلمان تھوڑی دیر میں ان کو فتح حاصل ہو گئی، کفار بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو یہ جو 50 تیر انداز جن کو پہاڑی پر کھڑا کیا تھا جبل رومات پر کہ یہاں سے ہرگز ہلنا مت، انہوں نے دیکھا کہ اب تو فتح حاصل ہو گئی، اب تو کافر بھاگ رہے ہیں، اب کیا ضرورت ہے، جنگ کے وقت تک رکنا تھا، چنانچہ وہ نیچے اترنے لگے۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اترو مت، لیکن ان کی بات نہ سنی اور 40 لوگ وہاں سے اتر گئے۔ اب صرف 10 بجے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اللہ نے بڑی شجاعت دی تھی، بڑی ہمت عطا فرمائی تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے اور صرف چند لوگ نظر آ رہے ہیں، تو دور سے گھومتے ہوئے اس پہاڑی کے اوپر سے آئے، پہلے 10 لوگوں کو شہید کیا، اس کے بعد پہاڑی سے نیچے اتر کر آ گئے۔ اب مسلمان جو بالکل اطمینان سے تھے کہ پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا اور سامنے سے دشمن کی فوج واپس جا رہی ہے، پیچھے سے اچانک جب حملہ ہوا تو افراتفری ہو گئی اور ادھر سے سامنے جو فوج واپس ہو رہی تھی وہ بھی پلٹ کر واپس آ گئے، مسلمان بیچ میں دب گئے۔ اسی میں 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے ایک پتھر پڑا، دندان مبارک شہید ہو گئے، سر پہ چوٹ لگ گئی، چہرے پہ چوٹ لگ گئی اور آپ گر پڑے۔ جب گرے تو کسی شیطان نے خبر اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک تو ویسے ہی چاروں طرف سے مسلمان گھرے ہوئے تھے، 70 کے 70 شہید ہو چکے تھے۔ جب یہ خبر سنی تو ہمتیں اور پست ہو گئیں کہ اب کیا بچا۔ چنانچہ بعض لوگ تو کہنے لگے کہ یا تو ابو سفیان سے چل کر پناہ مانگ لی جائے، صلح کر لی جائے۔ کسی نے کہا کہ جو منافقین کچھ رہ گئے تھے، ورنہ تو 300 تو منافق واپس ہی ہو گئے تھے، کچھ منافق تھے، انہوں نے کہا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو چلو اپنے واپس اسی دین پہ چلے جاتے ہیں جس پر ہم پہلے تھے۔ اور بعض ایسے ہمت بھی تھے، انہوں نے کہا موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین پر رسول اللہ نے جان دے دی اسی دین پر تم بھی جان دے دو۔ اور زیادہ دشمنوں سے جا کر سختی کے ساتھ لڑے اور انہوں نے اپنی جان دے دی۔ بہت دیر کے بعد ایک صحابی پہنچے، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرا نشیبی جگہ تھی وہاں گرے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا، پہچان لیا، فوراً صحابہ سے کہا ارے نبی ادھر ہیں۔ تو 30 صحابہ اکرام آ کے فوراً جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ان کو جا کر ایک جگہ بیٹھایا۔ جب وہاں بیٹھا دیے، وہیں وہ واقعہ بھی ہوا ہے تو آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے، ادھر شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ایک مکہ میں کافر تھا، اس کا نام تھا ابی ابن خلف، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں تمہیں ماروں گا، قتل کروں گا۔ جب نکلتا ایسے جملہ کہتے ہوئے چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحیم و کریم تھے، کبھی کسی کچھ نہیں کہا، لیکن بار بار کبھی کوئی طنز کرتا ہے تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں ہی تمہیں ماروں گا۔ تو جنگ احد میں وہ چاروں طرف ڈھونڈتا ہوا پھر رہا تھا کہ ہے کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ زخمی تو تھے ہی، آپ کو ایک پہاڑ کے اس میں ٹیک لگا کے بٹھا دیا گیا تھا جنگ احد کے میدان میں ایک جگہ۔ تو اس نے دیکھ لیا دور سے، وہ آیا تو صحابہ نے سوچا بھی کہ لاؤ دوری سے اس کا کام تمام کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو آنے دو۔ جب پاس آ گیا تو آپ نے ایک صحابی سے نیزہ لے کر ایسے
مارا تو وہ پورا سر سے پیر تک لوہے سے ڈھکا تھا، ذرا سی ایک حصہ کھلا ہوا تھا، وہاں ہلکی سی گردن میں بس بہت ذرا سا خراش لگ گئی، چھل گیا ذرا سا، لیکن اس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گرا اور چلاتا ہوا اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ تو ابو سفیان جو لشکر کے سردار تھے اس وقت، وہ ایمان قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے سمجھایا بھی کہ فتح ہماری ہو گئی، ان کے لوگ سب شہید ہو گئے اور تم اتنا چلا رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگے میں بھی مرنے والا ہوں۔ تو کہا کچھ نہیں ہوا، ذرا سی ہلکا سا چھلا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کس کی مار ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد نے مجھے مارا ہے، اور مکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ماروں گا، خدا کی قسم اگر وہ اس کے بعد میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ یہ ہے ان لوگوں کا ماننا جنہوں نے ان کو نبی نے تسلیم نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان کی بات پر ایسا یقین تھا کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی، مکہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ مر گیا، رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں مر گیا۔ تو اس کو اتنا یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین نصیب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب حالات ہوئے اور صحابہ اکرام بالکل گھبرا گئے، جب نبی ہی شہید ہو گئے، نبی نہیں بچے تو اب کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اللہ تو نہیں ہے، وہ رسول ہی ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا سے جا چکے ہیں۔ رسول آئے ہمیشہ کے لیے نہیں آئے کہ جو آ گئے اب کبھی جائے گا نہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول ہی ہیں، اگر وہ مر جائیں، انتقال ہو جائے، او قتل انقلبتم، یا ان کا قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی دین چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، اور سنو جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ ہم اگر دین پر باقی رہے تو ہمارے باقی رہنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ہم دین سے پھر گئے تو ہمارے پھر جانے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ مشرک قومیں، ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ اگر ہم نے اپنے معبود کی پوجا نہ کی، ان کو چڑھاوا نہ چڑھایا یا ان کی عبادت نہ کی تو ان کی شان میں کمی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ساری دنیا کے مسلمان سب نیک بن جائیں، خوب متقی بن جائیں تو بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سب نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے وراء الورا ہے، بے نیاز ہے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین سے پھر گئے تو فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو، یہ جو نعمت ملی ہے ایمان کی، اس ایمان کی نعمت پر جو جمع رہے، شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واقعی انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں گے۔ آپ سوچئے، یعنی نبی سے جو تعلق تھا صحابہ کرام کو، جب نبی دنیا سے چلے گئے تو سب کا عجیب و غریب حال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ایسے اس بڑے درجے کے صحابی، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ کیسے ہو گیا، اور حالت ایسی ہو گئی کہ تلوار ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ کسی نے اگر کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ آپ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے، ہمارے نبی بھی ایسے ہی اللہ سے ملنے گئے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے، انتقال نہیں ہوا ہے۔ اس وقت صحابہ میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے۔
ویسے تو سارے صحابہ ہی سب کا مقام بڑا افضل ہے، ہر صحابی لائق تعظیم ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور آ کر پہلے چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ تھے، وہیں وصال ہوا تھا، تشریف لے گئے اندر، چہرے مبارک میں بوسہ دیا پیشانی میں، اور آ کر پھر مسجد میں آئے اور خطبہ دیا، اور پھر یہی آیت پڑھی۔ پہلے کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا خدا مر گیا۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے، بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ کوئی ایسا کام جو ان کی شان کے مناسب نہ ہو ہرگز نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، نام لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کا خدا مر گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول۔ یہاں بھی قرآن پاک میں یہ پہلی جگہ بھی، آگے بھی ایک جگہ اور آئے گا نام محمد، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نام لیا ورنہ عام طور سے اللہ تعالیٰ نے نبی کا تذکرہ جہاں کیا ہے وہاں کوئی صفات کے ساتھ تذکرہ کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، لیکن یہاں نام لیا ہے۔ یہاں نام لینا ہی مبالغے کا اور قرآن کریم کے آداب کا اور جو میسج دینا تھا، جو پیغام دینا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ نام لیا جائے۔ محمد اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ خدا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، وہ باقی رہے گا اللہ ہمیشہ۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اپنے دین سے پھر جائے گا اللہ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ لن بھی لگا ہے یعنی ہرگز کوئی نقصان، اور شیئن بھی یعنی ذرہ برابر بھی اللہ کا یا اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم اگر دین پر چل رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے ہمیں قرآن پاک کی توفیق، تلاوت کی توفیق عطا فرما دی، یا دین کا کوئی کام کرنے کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آگے ایک جگہ اور کہا ہے کہ اللہ پر احسان نہ جتاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے، اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ بادشاہ اگر کسی کو اپنے یہاں نوکر رکھ لے اور نوکر احسان جتانے لگے کہ ہم بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں، اس کی حماقت ہے، وہ تو جتوں کو چاہے رکھ لے گا۔ تو نوکر کو بادشاہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بادشاہ نے مجھے اپنے کام میں لگا رکھا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ پھر صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر اڑا دی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو موت جس کی جب لکھی ہے اسی وقت آئے گی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اللہ کے حکم سے آتی ہے کتابًا مؤجلہ، جس وقت لکھ دی گئی ہے اسی وقت آتی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی موت کا وقت بعد میں لکھا گیا ہو اور وہ پہلے آ جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس کا جب وقت لکھا ہے تبھی آئے گی۔ اگر کوئی دشمنوں نے حملہ کر دیا اور وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے نہیں نکلا اپنی جان کی حفاظت کے لیے، تو کیا گھر میں بیٹھ کے زندگی بچ جائے گی؟ کیا دشمنوں کے علاوہ کبھی اور موتیں نہیں ہوتی؟ آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے، معلوم ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، کبھی اور حالات آ گئے، کبھی آسمان سے کوئی بجلی گر گئی، کچھ ہو گیا، تو بہت سے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ ایک ساتھ کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ تو جانیں تو ایسے بھی جاتی ہیں، جس کا جو وقت لکھا ہے
اسی وقت میں اس کو دنیا سے جانا ہے. جب یہ یقین ہوگا تو کبھی دشمن سے انسان اپنی جان بچانے کے لیے کوئی سودا نہیں کرے گا، بزدلی نہیں دکھائے گا. دنیا میں وہ قومیں پسپا ہو جاتی ہیں جن کے دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی. ہم نے آپ کو شاید سنایا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے ایک انٹرویو سنا، BBC کے ایک اینکر نے پوچھا تھا افغانستان کے کمانڈر سے کہ آخر اتنے ملکوں کی فوجیں، نہیں افغانستان کے نہیں، نیٹو کے کمانڈر سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ اتنے 45 ملک ہیں، ان ملکوں کی فوج مل کر ایک ساتھ افغانستان جیسے شہر پہ ملک میں حملہ کر رہی ہیں، اور اتنے سال ہو گئے ابھی تک آپ لوگ کو فتح کیوں نہیں ملی؟ تو اس نے اور بہت سی وجوہات بتائی، اس میں ایک بڑی اہم وجہ بتائی. اس نے کہا کہ ہم لوگ لڑتے ہیں زندگی بچانے کے لیے اور وہ لڑتے ہیں مرنے کے لیے. وی فائٹ ٹو لیو اینڈ دے فائٹ ٹو ڈائی. جو مرنے کے لیے آیا ہو اس سے کون جیت سکتا ہے؟ جو آیا ہی مرنے کے لیے ہو اس کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ اور ہم لڑ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، تو ہمیں کون جتا سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. مسلمان جب بھی ان کو شکست ہوئی ہے، جب بزدلی پیدا ہو گئی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، موت کا ڈر پیدا ہو گیا کہ ہم گھر میں رہیں گے تو بچ جائیں گے. جب موت لکھی ہوگی تب آ کر رہے گی. جب یہ یقین ہو کہ موت ہمارے وقت پر ہی آئے گی تو کسی سے کیا ڈرنا ہے؟ کوئی دشمن آ گیا اس سے مقابلہ کیجئے، کیا ڈرنا ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. آج کل کے حالات میں ایسا ہے، کبھی باقاعدہ دشمنوں کی طرف سے یہ منصوبے و پلاننگ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیا جائے. ایک کوئی ایسا واقعہ ہوا، چند لوگوں نے مل کر کسی کو گھیرا مار دیا اور اس کی ویڈیو بنا کے سب جگہ پھیلا دی. یہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے پیچھے بڑی سازشیں ہیں. مقصد یہ ہے پوری قوم کے دل کے اندر خوف اور دہشت پیدا ہو جائے. ایمان والا اس کے دل میں کبھی خوف اور دہشت پیدا نہیں. ہمارا دین ہمیں ظلم کرنا نہیں سکھاتا، معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن بزدل بھی نہیں بناتا ہے. کبھی ایسے حالات آ جائیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن کبھی ایسے حالات آ جائیں، لوگ حملہ آور ہو جائیں، مارنے پر تل جائیں، تو بزدلی نہیں دکھانا چاہیے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب انسان ہمت دکھاتا ہے تو ظالموں کو خود ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ان کی حالت خراب ہو جاتی. ایسے بھی بہت سے واقعات ہوئے، تنہا تھے، اکیلے، ہمت دکھا دی تو 10 کے 10 یا اور اس سے زیادہ سب بھاگ گئے. تو ہمیں کبھی بزدلی نہیں دکھانا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے. جب تک جان میں جان ہے تو ایسا نہ ہو کہ انسان ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، جس کو جو سمجھ میں آنا ہے کرنا ہو کر لو، ہاتھ پیر تو چلاتا رہے. عزت کی موت انسان مرے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شجاعت عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے ہی جنگ احد میں پاسا پلٹ دیا تھا، بعد میں اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد بن ولید کہتے تھے جو جنگوں میں جانے میں ڈرتا ہو اور جس کو یہ لگتا ہو کہ اگر ہم دشمنوں سے لڑیں گے تو کہیں مر نہ جائے، وہ مجھ سے نصیحت حاصل کرے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار کے نشان نہ ہو، لیکن موت ہوئی گھر پر، شہادت کی موت نہیں ملی. کوئی جنگ اسلام قبول کرنے کے بعد ایسی نہیں جو انہوں نے چھوڑی ہو، ہر جگہ شریک رہے اور خوب ہمت سے دلیری سے لڑے، لیکن موت نہیں آئی، موت گھر پر آئی. تو اللہ تعالیٰ جس کو شہادت کی موت، جہاں جس کی موت لکھی وہیں آئے گی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں دنیا کا کچھ فائدہ حاصل کر لیں، تو ہم دنیا میں تمہیں فائدہ دیتے. جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتے، جاؤ. لیکن اگر تم آخرت کا نفع چاہتے ہو تو ہم تمہیں آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے. ظاہر سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اصل زندگی یہ آخرت کی زندگی.
یہ نہیں کہ دنیا طلب کرنا منع ہے، آیت گزر چکی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی مانگی ہے، لیکن صرف دنیا مانگنا کہ اللہ ہمیں بس جو کچھ دینا دنیا میں دے دیجیے، ہمارے کاموں کا مقصد صرف دنیا ہو جائے، آخرت بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اس سے منع۔ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر عمل میں سب سے پہلے مقصد یہ ہونا چاہیے آخرت، ہمارے اس کام کا آخرت میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ اگر ایک کام ایسا ہے وہ کام ہم کریں گے تو دنیا میں بڑا فائدہ مل جائے گا، لیکن آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ اسلام کا تقاضا، ایمان کا تقاضا، دین کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم اس دنیا کے فائدے کو چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا یہ سودی کاروبار ہے، یہ کر لو اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہاں پیسہ لگا دو بڑھ کر اتنا مل جائے گا، یا یہ اسکیم ہے اس میں لگا دو وہ اسکیم سودی ہے۔ تو آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اس میں لگا دیا تو ہمیں اتنا نفع مل جائے گا، لیکن وہ چونکہ دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا نقصان ہے اس میں، اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے فائدے کو چھوڑ دیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، قرآن پاک کی بہت سی آیات یہ بتاتی ہیں کہ جب انسان آخرت کے نقصان کا کوئی کام کرتا ہے، یعنی جس پتہ ہو کہ ہمارے اس کام سے آخرت میں نقصان ہوگا، تو وہ صرف آخرت کا نقصان نہیں ہوتا، اس کا نقصان اس دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائیں گے قیامت میں، جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کی دنیا کی زندگی بہت اچھی ہو اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ چین اور سکون ہر نافرمان کے دل سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہی نہیں چین و سکون کہتے کسے، وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی تو ٹھیک ہے، گزر رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری آخرت کا نقصان ہو۔ ہماری آخرت بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو قسم کھا کر فرمایا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم آخرت میں جن کو اچھی زندگی دیں گے، ان کو دنیا میں بھی ضرور قسم کھا کر فرمایا، ہم ان کو دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، یعنی ایسی زندگی جس زندگی سے وہ مطمئن اور خوش ہوگا۔ ایسی زندگی جس سے انسان مطمئن اور خوش ہوگا، یہ ان کو ملے گی جن کی آخرت کی زندگی اچھی ہوگی۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی فکر کریں، اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔